وہ تباہ کن فیصلے جنہوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کو بند کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ تعداد کی بجائے علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اچھا فیصلہ اگر بر وقت نہ لیا جائے تو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ ماضی میں چند بڑی کمپنیوں کے سربراہوں کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو آج دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کی وجہ سے بڑی بڑی کمپنیاں تباہ ہو گئیں۔ یہاں ہم آپ کو ان چند تباہ کن فیصلوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی وجہ سے کمپنیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ایک دکان سب کے لیے سیئرز ایک بہت بڑا نام تھا۔ اپنے نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر کی وجہ سے یہ ای کامرس کے بے تاج بادشاہ ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے آن لائن شاپنگ اور انٹرنیٹ کو ایک وقتی ابال سمجھا، جس کی وجہ سے ایمیزون اور ای بے نے اسے کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک وقت تھا جب یاہو نے گوگل کو خریدنے سے انکار کر دیا تھا، فیس بک کو خریدنے میں ناکام ہوا اور مائکروسافٹ کی خریداری کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ یہ سب غلطیاں کمپنی کے لیے تباہ کن ثابت ہوئیں۔ ریٹنر جیولرز کے گرالڈر ٹنر نے اپنے کاروبار سے کئی ملین ڈالر کمائے۔ کئی سالوں بعد انہوں نے 6000 افراد کے مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مصنوعات بالکل بکواس ہوتی تھی، اسی لیے وہ انہیں کم قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ چند دنوں میں کمپنی تباہ ہو گئی اور اس کے شیئر کی مالیت 500 ملین یورو کم ہو گئی۔ ورڈ سٹار ورڈ پروسیسر سافٹ ویئر MS DOS کے لیے کافی مقبول سافٹ ویئر تھا۔ جب ونڈوز آپریٹنگ سسٹم متعارف کرایا گیا تو ورڈ سٹار نے ونڈوز سے مطابقت رکھنے والا ویژن متعارف کرانے میں کافی دیر کر دی، جس کی وجہ سے مائکروسافٹ ورڈ نے ورڈ سٹار کا بالکل ہی صفایا کر دیا۔ آئی فون سے پہلے موبائل فونز کی 70% مارکیٹ پر نوکیا کا راج تھا۔ نوکیا نے اسمارٹ فون کی مارکیٹ میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ آج نوکیا اسمارٹ فون کی مارکیٹ میں آ تو گیا ہے، لیکن سال 2018 کی پہلی سماہی میں اس کا مارکیٹ شیئر 1% ہے۔ کبھی بارڈر سب سے مقبول بک سٹور تھا۔ انٹرنیٹ آیا تو انہوں نے اس کی مقبولیت کو عارضی سمجھا۔ انہیں بہت سے آن لائن آرڈر ملے۔ آرڈر پورا کرنے کے لیے بارڈرز نے ایمیزون بکس کی خدمات حاصل کی اور اپنے صارفین کو ہنسی خوشی ایمیزون کے حوالے کر دیا۔ کچھ سالوں بعد کمپنی دیوالیہ ہو گئی۔